الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 19واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ قرآن پاک کی 2 صورتوں میں سے 2 مقامات سے انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے اور ان کے اندر غور و فکر، تدبر، تذکر کریں گے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاسراء۔ سورۃ الاسراء جس کا ایک نام بنی اسرائیل بھی ہے، تو یہ دونوں ایک ہی نام ہے، ایک ہی صورت ہے۔ سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی۔ تو سورۃ الانعام میں سے بھی ہم پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل میں سے بھی۔ سورہ انعام میں سے 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک، اور پھر سورہ اسراء میں سے آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک۔ آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک۔ تو پہلے میں ان آیت کا انشاءاللہ تعارف پیش کرتا ہوں۔ سورہ انعام یہ 18واں سپارہ ہے، 8واں سپارہ۔ 8ویں سپارے کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے ان الفاظ کے ساتھ: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگو آؤ، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، تلاوت کر کے سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 151 سے 153 تک۔ ان آیات کے اندر 10 احکامات کا تذکرہ ہے۔ 10 احکامات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 جو ہے باتیں ہیں، جو 10 نصیحتیں ہیں یہ، اور یہ بڑی عظیم آیت ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اور وہ بھی وصیت بھی مہر لگی ہوئی، اگر کوئی شخص آپ کی آخری وصیت، مہر لگی ہوئی وصیت کو پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں کو پڑھ لے۔ سورہ انعام کی یہ 3 آیتیں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آخری وصیت ہے، ایسی وصیت جس کے اوپر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو، یعنی مہر لگی ہوئی وصیت ہے۔ یعنی اگر آپ امت کے لیے کوئی وصیت کرتے، امت کے لیے کوئی مہر لگا کے کوئی تحریری طور پہ بات اگر آپ لکھ کے جاتے، کوئی نصیحت ہے، کوئی وصیت ہے، تو یہ قرآن پاک کی سورہ انعام کی یہ 3 آیتیں ہوتی۔ یعنی یہ آیتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی اہم ہے یہ آیتیں کہ گویا یہ آپ کی آخری وصیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 جو ہے وہ محکم جو ہے نا وہ احکامات دیے ہیں، 10 جو ہے نا وہ احکامات دیے ہیں۔ تو گویا یہ اتنے اہم احکامات ہیں کہ گویا یہ آپ کی آخری وصیت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کی یہ آیتیں محکم آیات میں سے ہیں، اور ان آیات کے اندر جو احکامات موجود ہیں، 10 احکامات ہیں، 10 کلمات ہیں، یہ 10 باتیں ہیں یہ۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ محکم آیات ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی، سیدنا آدم علیہ السلام سے دے کے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام انبیاء اور رسول کی شریعتوں کے اندر یہ احکامات موجود تھے۔ یہ 10 باتیں، یہ 10 کلمات ہر نبی کی شریعت کے اندر موجود ہیں۔ ہر نبی کی جو ہے نا وہ شریعت کے اندر یہ 10 احکامات موجود ہیں۔ اور کعب احبار جو تورات کے عالم تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ تورات کی جو ابتدا ہے وہ انہی آیات، انہی احکامات سے ہوتی ہے۔ حضرت کعب احبار ارشاد فرماتے ہیں جو پہلے تورات کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے الحمدللہ، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تورات کی جو ابتدا ہے وہ بھی انہی احکامات سے ہوتی ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 کلمات عطا کیے، یہ مشہور ہیں آپ کے موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات، 10 کمانڈمنٹس، یہ ان کی کتابوں کے اندر اہل کتاب کی مشہور ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 10 احکامات یا 10 کلمات دیے تھے۔ تو کعب احبار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 احکامات دیے گئے وہ یہی احکامات ہیں،
وہ یہی باتیں ہیں، وہ یہی کلمات ہیں جو اللہ پاک نے سورہ انعام کی تین آیتوں کے اندر، آیت نمبر 151 سے 153 تک تین آیتوں میں مذکور کی ہیں، یعنی ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے روایت کے مطابق یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت بھی ہے، اور ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ محکم آیات ہیں جو تمام انبیاء اور رسول کی شریعت کے اندر یہ موجود تھیں۔ اور کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ تورات کی ابتدا بھی انہی احکامات سے ہوتی ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو 10 احکامات دیے گئے وہ بھی یہی تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مجھ سے ان تین آیتوں کے اوپر بیعت کرتا ہے، یعنی ان 10 احکامات کے ماننے کی پابندی کرتا ہے، مجھ سے وعدہ کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، پھر وہ اس بیعت کے اوپر قائم رہتا ہے اور اسی حالت میں مرتا ہے، تو اس کا اجر اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے، یعنی وہ انشاءاللہ جنتی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم جو ہے یہ آیات ہیں، یہ ان کا تعارف تھا۔ اس کے بعد سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک، تو یہ بھی جو ہے نا بڑی عظیم محکم آیات ہیں، اور ان کے اندر 15 احکامات ہیں۔ ان آیات کے اندر 15 احکامات ہیں، تو ان 15 میں سے 10 احکامات تو بالکل وہی ہیں جو سورہ انعام کی آیات کے اندر موجود ہیں۔ 15 میں سے 10 احکامات تو بالکل وہی ہیں جو سورہ انعام کی آیت کے اندر موجود ہیں۔ گویا یہ 10 احکامات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ مذکور فرما ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 151 سے 153، اور سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک۔ تو دونوں صورتوں میں، سورہ انعام کے اندر بھی اور سورہ اسراء یا بنی اسرائیل کے اندر بھی، یہ 10 احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 10 باتیں، 10 کلمات، یہ دونوں صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے اندر 5 مزید اور چیزیں بھی شامل ہیں، تو یہ 15 ہو گئی، یعنی ان 15 میں سے 10 تو وہی ہیں جو سورہ انعام کے اندر بھی موجود ہیں، 5 مزید اضافی ہیں، 5 ان کے اندر مزید اضافی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم 15 جو ہے نا یہ صفات جو ہیں، یہ 15 احکامات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 15 احکامات کو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ سورہ انعام کی بھی آیت 151، 52 اور 153 یہ بھی کور ہو جائے گی، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک، اس کے اندر بھی ہمیں ٹوٹل 15 احکامات سمجھ میں آئیں گے۔ ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ آج غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تذکر کریں گے۔ تو سورہ انعام سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے لوگو آؤ، میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، تلاوت کر کے سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک ہرگز نہ کرنا، تم اس رب کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک ہرگز نہ کرنا، اس کی توحید کو اختیار کرنا، اس کی توحید کو سمجھنا اور توحید کا فہم حاصل کرنا، اپنی زندگی گزارنا توحید کے مطابق، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے لیے۔ اور تمہارے اوپر حرام کیا ہے؟ تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم شرک کرو، شرک کرنا تمہارے اوپر حرام ہے، لہذا تم شرک نہ کرنا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، شرک کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، لہذا شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، یہ پہلا حکم ہے۔ پھر دوسرا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک والا معاملہ کرنا، اور والدین کو تکلیفیں نہ دینا، والدین کو ستانا، انہیں دکھ درد دینا، انہیں تنگ کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرو، انہیں تنگ کرو، ان کی خدمت نہ کرو، بلکہ انہیں تکلیفیں پہنچاؤ، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور تمہارے لیے حکم کیا ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرو، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں ڈانٹو نہیں، ان کے آگے آواز کو اونچی نہ کرو، بلکہ ان کے آگے بچھے بچھے رہو اور ان کی اچھی طریقے سے ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی والا معاملہ کرو، احسان والا معاملہ کرو، ان کے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم اپنے والدین کی جو ہے وہ نافرمانی کرو، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل ہرگز نہ کرنا،
کہ اولاد جوان ہو جائے گی، اسے کھلانا پڑے گا۔ اس معاشرے کے اندر عمومی طور پہ جب بچیاں پیدا ہوتی، لڑکیاں پیدا ہوتی، تو انہیں شرم کے مارے اور لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے کہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور کس وجہ سے؟ کہ یہ تو بیٹیاں ہیں، یہ جوان ہوں گی تو کسی کام تو آئیں گی نہیں، بلکہ خرچہ ہی ہوتا رہے گا، ان کی شادیاں بھی کرنی پڑیں گی۔ تو ایک تو ان کی پرورش کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کے اوپر خرچہ کرو، پھر بڑے ہو کے ہمیں کچھ کما کے بھی نہیں دیں گی، بلکہ ہمیں اور مزید خرچہ کرنا ہوگا اور ہمیں جو ہے ان کی شادی کرنی ہوگی۔ تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ اس کے پاس تو جو ہے نا وہ بیٹیاں ہیں، بیٹی جو ہے نا وہ بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد کو جو ہے نا مفلسی کے ڈر سے قتل کر ڈالتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی شخص چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کہ اس وجہ سے کہ میں اسے کھلاؤں گا کیسے، اس کی پرورش کیسے ہوگی، پیسے کہاں سے آئیں گے، اگر اپنی اولاد کو چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے قتل کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ حرام ہے، ہرگز بھی جائز نہیں ہے، ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے، مفلسی کے، غربت کے ڈر سے ہرگز قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تو تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں اور ان کے بھی روزی کے ذمہ دار تو ہم ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں روزی دینا تو میرا کام ہے، میں تمہیں بھی روزی دے رہا ہوں، تم بھی میری نعمتیں استعمال کرتے ہو، میرا کھانا پینا دیا ہوا کھاتے ہو، تو جو تمہیں اولاد دی ہے وہ بھی میں نے دی ہے، تو تمہاری اولاد کو بھی روزی میں دوں گا، ان کی روزی کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ تم ان کی جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو، اور تم جو ہے نا انہیں قتل نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھی تربیت کرو، حسن سلوک کرو، تمہیں روزی میں دوں گا، تمہاری اولاد کو بھی میں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک والا معاملہ کرو، انہیں قتل نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے جو کام ہیں، فحاشی کے جو کام ہیں، برائی کے کام ہیں، ان کے نزدیک بھی نہ جانا، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی نہیں کرنا، بلکہ فرمایا کہ بے حیائی کے قریب نہیں جانا، یعنی ان وسائل کے اوپر بھی نہ چلنا، ان وسائل کو اختیار نہ کرنا، ان راستوں پہ نہ چلنا جن راستوں پہ چل کے، جن وسائل کو اختیار کر کے اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، تم بے حیائی کا کام کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے تو تم اس گناہ کے قریب بھی نہ جانا، اس سے دور بھاگنا۔ تو بے حیائی کے، منکرات کے، فحاشی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، ما ظہر منہا و ما بطن، خواہ وہ ظاہری کام ہو یا چھپے ہوئے ہوں، ظاہر اور باطن دونوں میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور بے حیائی کے اور فحاشی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں کہ بس ابھی کوئی نہیں ہے، کمرے کے اندر اکیلا ہوں تو موبائل استعمال کروں، کھولوں، جو دل چاہے دیکھوں، وہ گناہ کروں، نہیں۔ بے حیائی کے گناہوں کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں، چاہے پوشیدہ ہوں، ظاہر ہوں کہ باطن ہوں، ہر طرح کے جو ہے وہ گناہ کے، برائی کے، فحاشی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی جان کو قتل مت کرنا بلا وجہ، جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجازت نہ دی ہو، جس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس کو حرام کیا ہو، اسے قتل نہ کرنا، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کو قتل نہیں کر سکتا، ہاں الا یہ کہ جس کو قتل کرنا خود اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ جو شخص پہلے مسلمان ہوتا ہے، پھر اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو مرتد کی سزا جو ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ قتل ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر وہ شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے تو اس کی سزا جو وہ بھی رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر کسی کو جو ہے وہ بغیر کسی سبب کے جو ہے اگر وہ قتل کر دیتا ہے تو اس کے قتل کے بدلے میں اس شخص کو جو ہے نا وہ قاضی جو ہے وہ ریاست کا جو حاکم ہے وہ قتل کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں ہیں قتل کرنے کی، جہاں پہ قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے، حکمران کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، عام عوام کا، میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر مسلم معاشرے کے اندر مسلمان ہو پھر مرتد ہو جائے تو اسے قتل ہم نہیں کر سکتے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسے رجم ہم نہیں کریں گے، بلکہ حکومت کا کام ہے۔
اور کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جو ہے نا وہ سزا کو نافذ کرنا، اسے بھی قتل کرنا، یہ بھی ریاست کی حاکم کی ذمہ داری، ہم اس سے بری الذمہ ہیں، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو قتل کریں۔ ارشاد فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں تاکید کی جا رہی ہے، یہ تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو، تاکہ تم عقل سے کام لو اور اللہ کے دین کو جو ہے اختیار کے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو، گناہوں سے بچو۔ تو یہ تمہیں جو ہے نا وصیت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا یہ آخری وصیت ہے، اس کو دھیان سے سنو اور اس کے اوپر عمل کرو، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو، تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر یہ کہ وہ جو احسن اور اچھا طریقہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کے جو ہے وہ ماں باپ مر جاتے ہیں، وہ یتیم ہے، اگر اس کے ماں باپ اس کے لیے کوئی پیسے وغیرہ کوئی انتظام کر کے گئے، کوئی چھوڑ کے گئے ہیں، اب وہ یتیم چھوٹا ہے، تو اپنے جو ہے ان چیزوں کی، اپنے جو ہے نا وہ ایسٹس کی، اپنے پیسوں کی جو ماں باپ نے اس کے لیے چھوڑ کے گئے حفاظت نہیں کر سکتا، وہ چھوٹا ہے، یتیم ہے، تو ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اندیشہ کیا ہے کہ لوگ چھین لیں گے اور یتیم کو نقصان پہنچائیں گے، لہذا اسلام جو ہے ہمیں ترغیب دیتا ہے، اس کی بہت بڑی تاکید آئی ہے، بہت عظیم جو ہے اس کی فضیلت ہے کہ یتیم کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے، یتیم کی پرورش کرنی چاہیے، اس کے بہت اجر و ثواب ہے، بہت برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ پرورش پا رہا ہو تو ان کی سعادت کے کیا کہنا، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بہت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ موجود ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی یہ حکم تھا کہ یتیم کے مال کو جو کھا نہ جانا، بلکہ اس کے مال کو اگر تم تجارت میں لگاتے ہو، اس کے مال سے تم کوئی کام کرتے ہو تو اس کا اچھی طرح حساب رکھنا اور اس کا نفع بھی یتیم کو دینا، اور اس کی جو اصل سرمایہ اس کی بھی حفاظت کرنا۔ جب وہ یتیم جوان ہو جائے، جب وہ یتیم بڑی عمر کو پہنچ جائے، وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے پیسوں کو سنبھال سکتا ہے، اپنی معیشت کا نظام خود چلا سکتا ہے، اب وہ سے پاس عقل موجود ہے، پھر اس کے پیسے، اس کا سرمایہ اس کے حوالے کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ ہاں یہ تو یتیم ہے، کوئی کون کون ہے آگے پیچھے، کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، تو چلو اس کا مال جو ہے نا میں کھا جاؤں، اپنے مال کے اندر شامل کر دوں۔ نہیں، تم نے اس کے مال کا الگ سے حساب رکھنا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے مال کو کھانا نہیں ہے، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس کے سامان کے ساتھ، اس کے پیسوں کے ساتھ تجارت کرتے ہو تو تجارت میں نفع ہوتا ہے، تجارت کرنے سے جو نفع ہوگا وہ یتیم کو بھی ملے گا اور اس کا حصہ تمہیں بھی ملے گا۔ تم یتیم کے سرمائے سے، یتیم کے پیسوں سے تجارت کر سکتے ہو تو نفع تم دونوں کو ملے گا، تم نفع تقسیم کر سکتے ہو اپنے یتیم کے درمیان، آدھا آدھا کر لو، آدھا منافع تم لے لو، آدھا یتیم کو دے دو۔ تو یہ مفہوم ہے کہ اللہ باللتی ہی یا احسن، یہ سب سے اچھے طریقے سے، مگر یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، مگر یہ کہ جو سب سے اچھا طریقہ ہو، یعنی اس کے پیسوں کو اپنے پیسوں میں اگر تم شامل کر لیتے ہو، اس کے پیسوں سے کاروبار کرتے ہو تو اس کا حساب رکھو، اور اس کا فائدہ بھی یتیم کو بھی دینا، خود بھی لے سکتے ہو، تو دونوں آدھا آدھا کر سکتے ہیں، اور اصل سرمایہ جو یتیم کا ہے اسے محفوظ رکھنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ناپ تول کو، ترازو کو سیدھا رکھنا، انصاف کے ساتھ اچھے طریقے سے جو نا پورے کا پورا تول دینا۔ چاہے تم کوئی چیز بیچتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، تو اپنے جو ہے وہ ترازو کو، ناپ تول کو بالکل انصاف کے ساتھ جو ہے نا مقرر کرنا، اس کے اندر کوئی کہتے ہیں نا کہ ڈنڈی نہیں مارنا، ناپ تول کرتے ہوئے چیز کم نہیں دینا، گاہک سے پیسے تو پورے لے لیے لیکن چیز جو ہے وہ کوانٹٹی پوری نہیں دی، یہ ہے ڈنڈی مارنا، تو یہ بہت خطرناک جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کو اور ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا پورا کرنا، اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ ڈنڈی نہیں مارنا، نقصان نہیں کرنا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ نقصان دو اور خود جو ہے نا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، تو یہ تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتے، یعنی کہ اس انسان کو جو بھی حالات پیش آتے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ مسائل ہیں، جو بھی اس کے ساتھ جو ہے نا کنڈیشن ہے، سچویشن ہے، تو وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس تکلیف کے اندر جو اس سے آئی ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے، کوئی خیر ہے، کوئی بلائی ہے، تو بندہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بدگمانی نہ کرے،
اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے جو ہے وہ ناخوش نہ ہو، بلکہ راضی رہے کہ یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں۔ تو جب بندہ اس ایمان کی کیفیت میں آتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اسے بہت عظیم اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے، اور یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ جب مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی راحت ملتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ شکر ادا کرنا اس کے لیے مزید اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اسے اور مزید جو ہے وہ نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بھی تم بات کہو تو انصاف سے کام لو، ٹھیک ہے، چاہے وہ معاملہ تمہارے عزیز و اقارب کا ہی، قریبی رشتہ داروں کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم رشتہ داروں کی سائڈ لیتے ہوئے، تم جانبداری کے ساتھ کام لیتے ہوئے تم ایسی بات کرو جو عدل و انصاف کے منافی ہے، ان کی سائڈ لو اور دوسرے کو نقصان پہنچاؤ نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی تنازعہ، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو تم انصاف کی بات کرنا، تم ہمیشہ انصاف کی بات کرنا، کسی ایک طرف نہیں جھک جانا۔ ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ وہی بات کہنا جو عدل کے اوپر مبنی ہے، انصاف کے ساتھ ہے، جو سیدھی اور سچی بات ہے، وہی بات کہنا، سیدھی اور سچی بات کہنا، اور عدل سے کام لینا، کسی کی جو نا بلا وجہ کی حمایت نہیں کرنا، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور تم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ کون سا وعدہ ہے؟ یہ درس کے اندر جو ہے نا پیچھے گزر چکا ہے کہ یہ ہے الستو بربکم، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر روح سے جو ہے نا وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اقرار کیا کہ ہاں بلا، یقیناً کو نہیں ہے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، اور جب تو ہمیں دنیا کے اندر بھیجے گا تب ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ توحید کا وعدہ ہے جو ہر مخلوق نے، یعنی جو ہر انسان نے، ہر ذی روح نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وعدے کی پاسداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے مطابق زندگی گزاریں، شرک سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کریں، شرک سے بچیں۔ یہ توحید کا وعدہ ہر روح نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، تاکید ہے، وصیت ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اپنے اصلاح کر لو، تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا اور سچا راستہ، اتباع سنت کا راستہ، اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے چلو، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیکھو ان راستوں کے علاوہ اس کے دائیں اور بائیں تمہیں اور راستے ملیں گے، ان راستوں کی طرف بلانے والے بھی ہوں گے، لیکن تم ان راستوں پہ نہیں چلنا، بلکہ تم بالکل جو میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس کے اوپر چلنا۔ دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ جو راستے ہوں گے ان راستوں پہ نہ چلنا، وہ تمہیں میرے راستے سے الگ کر دیں گے، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، تم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، یعنی صراط مستقیم پہ نہیں چل سکو گے، بلکہ بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لہذا تم اتباع سنت کے راستے کو اپنے لیے عافیت سمجھو، ہر عمل سنت کے مطابق ہو، ہر عبادت سنت کے مطابق ہو، اتباع سنت کے راستے کے مطابق چلتے رہو، اس کی اتباع کرتے رہو، جس طرح صحابہ کرام نے کی۔ صحابہ کرام کے، سلف و صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتے رہو، یہ اتباع سنت کا راستہ ہے، یہی سیدھا اور سچا اور واحد راستہ ہے جو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ باقی سارے راستے ادھر ادھر کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان سے بچ جانا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تاکہ یہ وصیت ہے تمہارے لیے، نصیحت ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ دیکھیں یہاں اللہ پاک نے ان 3 آیات کے اندر 10 احکامات ہمیں عطا فرمائے نا، کہ ان 10 احکامات کے اوپر کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ جو حرام چیزیں ہیں 10 اس سے بچنا ہے۔ تو ان 3 آیتوں کے اندر 3 دفعہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے، ان باتوں کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، تمہیں وصیت کی ہے۔
تو تین آیتوں میں تین مرتبہ ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ، لیکن آگے الگ الفاظ ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تمہیں ان باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، اللہ نے حکم دیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم عقل حاصل کرو، سوچو اور سمجھو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اور ان باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون۔ پہلے تھا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تمہیں عقل آ جائے، شعور و سمجھ تمہیں حاصل ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیتیں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تذکر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا تیسری آیت میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تم ان باتوں کے اوپر، ان باتوں کے مطابق عمل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے، تمہارے لیے وصیتیں ہیں، نصیحت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ تو جو انسان ان 10 احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، جو یہ حرام کردہ چیزیں ان سے بچتا ہے، تو وہ متقی ہے، اس کے پاس تقوی ہے۔ تو یہ تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153، جس کے اندر ہمیں 10 احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے کہ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، نیکی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، فحاشی کے گناہوں کے قریب بھی نہ جانا، اور کسی نفس کو جو ہے بغیر جو حق کے قتل نہ کرنا، یتیم کا مال نہیں کھا جانا، اور ناپ تول پورا کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنا، اور جب بھی بات کہنا تو انصاف کی بات کرنا، کسی ایک طرف جھک نہیں جانا، جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرنا، چاہے تمہارے قریبی رشتہ دار کتنے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، لیکن بات کہنا تو انصاف کی بات کہنا، حق کی بات کہنا، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے توحید کا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس وعدے کو نہیں توڑنا، وعدے کی پاسداری کرنا۔ اور آخری بات نصیحت تھی کہ صراط مستقیم کی پیروی کرنا، اللہ کے نبی کے راستے پہ چلنا، اتباع سنت کے راستے پہ، لیفٹ رائٹ جو راستے ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا۔ تو یہ 10 احکامات تھے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 تک۔ اب یہی احکامات جو ہے پھر مذکور ہیں کہاں؟ سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک، اور یہاں 15 احکامات ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کے اندر غور و فکر تدبر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 22، اچھا یہ جو 15 احکامات ہیں یہ شروع بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذکر سے، شرک کے بچنے سے، اس کا اختتام بھی انہی کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا۔ تو آیت نمبر 22 ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو نہ پکارنا، اور مقرر نہ کرنا، اور معبود نہ بنا لینا، اور کسی بھی طرح کا شرک نہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرانا، کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا نہ سمجھنا، کسی کو بھی کسی بھی طرح کا جو ہے نا وہ شرک نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا، کسی اور کو معبود بنایا، کسی اور کی عبادت کی، کسی بھی قسم کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی شرک کیا، تو یاد رکھنا پھر آپ مذموم ہو کے بےکس ہو کے بیٹھے رہو گے، یعنی آپ کا پھر انجام بہت ہی برا ہوگا، رسوائی والا، رسوائی والا، اللہ تعالیٰ کے عذاب والا، سخت گرفت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کا سخت ترین شدید عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے، لہٰذا بچ جانا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، معبود مقرر نہ کرنا، ورنہ بے بس ہو کے، مذموم ہو کے، اور عاجز ہو کے بیٹھے رہو گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے جو تمہارے اوپر نافذ ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے جو تمہارے اوپر یہ حکم نافذ ہے، تم نے اس حکم کی پاسداری کرنی ہے، اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، اس حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اس حکم کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرما کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ حکم نازل کر دیا ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ آ چکا ہے، تمہارے رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ تم لا تعبدو اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ دیکھو اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا،
اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کو نہ پکارنا، شرک نہ کرنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، خدمت کرنا، اچھا معاملہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، انہیں تکلیف نہیں ہونے دینا اور انہیں پریشان نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت، پیار، محبت، ہمدردی، الفت والا معاملہ کرنا، ان کے آگے بچھے بچھے رہنا اور خوب اچھی طرح ان کی خدمت کرتے رہنا۔ وبالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر یہ تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے یعنی تمہاری زندگی میں ہی وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی بھی اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا، یعنی تمہیں ان سے اونچی آواز سے بات کہنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں اس طرح کی بات نہیں کہنے جو انہیں ناگوار گزرے، جو انہیں اچھی نہ لگے، بری ہو، انہیں ان کا دل دکھے، ایسی بات بھی نہ کہنا، اور انہیں اف تک نہ کہنا، ان کی باتوں کو جو ہے نا وہ خیال رکھنا، ان کی جو ہے نا تردید نہ کرنا، اور کوئی بھی بات اگر تمہیں ان کی بری بھی لگتی ہے تو تمہیں اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، والدین کو اف بھی نہیں کہہ سکتے، ڈانٹ بھی نہیں سکتے، برے طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے، اور انہیں ساتھ ڈانٹ ڈپٹ والا جھڑکنا جو منع ہے، یہ ڈانٹنا ڈپٹنا جھڑکنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جھکتے ہوئے اچھی نرمی والی، پیار محبت والی باتیں کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ اپنی زبان کی خوب اچھی طرح حفاظت کرنا، انہیں اف بھی نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، بلکہ انہیں پیار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ نرمی والی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے آگے رحم دلی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بچھ جانا، ان کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے کام آتے ہوئے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہوئے، حسن معاشرت کرتے ہوئے، گویا ان کے آگے عاجزی کے ساتھ جھک جانا، بچھ جانا، والدین کے سامنے جھک جانا، بچھ جانا، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو والدین کے لیے جو ہے نا، والدین کے حوالے سے اولاد کے اوپر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی خدمت بھی کرنا، ان کے کام آنا، اچھے طریقے سے معاملہ کرنا، نیکی کرنا، اور ان کے لیے دعا بھی کرنا۔ والدین کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر لازم ہے، اولاد کے اوپر، کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کریں، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ اے میرے رب، ان دونوں کے اوپر یعنی میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما دے، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، آج تو ان کے اوپر جو ہے وہ رحم فرما۔ آگے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، تمہارے دلوں کی باتوں کو وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر نیکی کے جذبات ہیں، اگر تم صالح ہو، نیک ہو، تمہاری نیت خالص ہے، اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے، کہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اپنے رحم کرم سے، اور جو ہے نا ان کو نوازنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگلی آیت میں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرنا، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرنا، یعنی جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، صلہ رحمی مراد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کا حق ادا کرنا، ان کی بھی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، انہیں ستانا نہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ تو قرابت داروں کو ان کا حق دینا، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا، اچھا معاملہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دیگر عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا، اچھے اخلاق والا معاملہ کرنا، انہیں ان کا حق ادا کر دینا۔ اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی پیسے وغیرہ ہیں، تو انہیں اچھے طریقے سے ادائیگی کرنا، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا۔ تو قرابت داروں کو اس کا حق ادا کر دو، والمسکینہ، اور مسکین کا بھی، جو مسکین ہے، جس کے پاس نہیں ہے، مسکین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے
بیوی بچے ہوں جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور وہ پورے نہ ہوتا ہوں، وہ کماتا تو ہو، محنت کرتا ہو، لیکن جو اس کو پیسے ملتی ہیں اس میں اس کا گزر بسر نہیں ہوتا، تو جو شخص ایسا عاجز ہو جائے، یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی مدد کیا کریں، کہ جو کماتے بھی ہیں، جن کے پاس جو ہے انکم کا سورس موجود ہے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اہل و عیال زیادہ ہیں، انہیں پورا نہیں ہوتا، آمدنی کم ہے، معمولی آمدنی ہے، مزدور ہیں، تو انہیں پورا نہیں ہوتا، تو تم انہیں جو ہے ان کا بھی حق ادا کرنا، ان کی بھی خدمت کرنا، انہیں ان کی مالی مدد کرنا، مسکین کو مالی مدد کرنا، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی اس کا حق ادا کرنا۔ مسافر کا حق کیا ہے کہ اگر سفر میں کوئی تمہارے ساتھ ساتھی ہے مسافر، تو تمہارا پڑوسی بھی ہے، گویا سفر کے اندر تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی نیکی کرنا، اچھا معاملہ کرنا، تو مسافر کو بھی اس کا حق ادا کرنا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں نکلا ہے، اب وہ شخص کا توشہ ختم ہو گیا، اب وہ غریب ہو گیا، چاہے اپنے ملک کے اندر وہ امیر تھا، لیکن اب وہ چونکہ سفر میں ہے، مسافر ہے، اس کا توشہ ختم ہو گیا، لہٰذا ایسے مسافر کی ضرور مدد کرنا، اسے ضرور توشہ فراہم کرنا، تو جو مسافر ہے اس کا بھی حق ادا کرنا۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی سے مال کو ضائع نہ کرنا، حرام میں مال خرچ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نا قرآن پاک میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہے، ایک ہے اسراف، فضول خرچی کرنا، ایک ہے تبذیر۔ اسراف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ اور پیو مگر فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 10 روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں انسان 10 سے اوپر خرچ کرے، 15 روپے خرچ کرے، 20 روپے خرچ کرے، تو یہ اس نے اسراف کیا ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہو انسان اتنا ہی وہاں خرچ کرے، تو یہ ہے کہ وہ میانہ روی سے چل رہا ہے، اسراف سے بچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا ہے تبذیر۔ تبذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، جو حرام ہے، جو جائز نہیں ہے، وہاں خرچ کرے، اب وہ چاہے وہ خرچ 1 روپیہ کرے یا 1 لاکھ کرے، وہ تبذیر ہے۔ تو تبذیر کہتے ہیں جہاں پہ خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، جہاں پہ رک جانا ہے، جہاں پہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو حرام کے راستے ہیں اس کے اوپر خرچ نہ کرے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی سے مال کو ضائع نہ کرنا، تبذیر نہ کرنا، حرام میں خرچ نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچ بے شک شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچ کرنے والے جو لوگ ہیں گویا یہ خود بھی شیطان بن جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ تو جو مبذرین ہے، فضول خرچی کرتے ہیں، حرام جگہوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تم اپنے رب کی رحمت روزی تلاش کرنے کی وجہ سے ان عزیز و اقارب سے وقتی طور پہ اعراض کرو تو ان سے نرم بات کہنا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، انہیں یہ اگر ضرورت مند ہوں تو ان کی لازم مدد کرو، ان کی لازم مدد کرو، مگر اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تم ان کی مدد کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، اتنے وسائل میسر نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں، حالات تنگ ہیں، تم اس وقت ان کی مدد اگر نہیں کر پا رہے، مگر تمہیں ایک امید ہے کہ تم آگے چل کے تمہارے حالات خود بھی اچھے ہو جائیں گے، کہیں پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، تم اللہ کی روزی کو ڈھونڈ رہے ہو، تو ایسے حالت میں جب تمہیں ایک امید ہے کہ میں بعد میں ان کی مدد کر سکوں گا، اس وقت میں مدد نہیں کر پا رہا، تو ایسے حالت میں بھی کیا ارشاد فرمایا کہ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو انہیں نرمی سے سمجھا دینا، اچھے طریقے سے بتا دینا کہ ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی پیسے نہیں ہیں، بعد میں انشاءاللہ جب تھوڑے حالات بہتر ہوں گے، پیسے آئیں گے تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ نہ دو، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ نہ دو، اور نہ اسے پوری طرح کھول دو کہ پھر ملامت زدہ ہو کے تھکے ہارے بیٹھ جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ گویا اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ دیتا ہے کوئی شخص؟ نہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے نہ باندھو، نہ اسے پورا کھول دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خرچ کرنے میں، اپنی معیشت میں، اپنے روزمرہ کی ضروریات میں جو تم خرچ کرتے ہو، تو اس وقت میانہ روی سے کام لو، اپنے خرچ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، نہ تو بالکل جو ہے اپنی گردن کے ساتھ ہاتھ کو باندھ دو، یعنی اتنی بخیلی، اتنی کنجوسی کرو کہ خرچ ہی نہ کرو، اپنے اہل و عیال کو نہ دیکھو، اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، ان کا بھی جو ہے نا وہ خیال نہ کرو،
بلکہ کنجوسی کی انتہا کے اوپر آ جاؤ. جو جائز ضرورتیں ہیں اپنے گھر والوں کی وہ بھی پوری نہ کرو. تو ایسا بھی نہ کرو اور نہ اپنے ہاتھ کو اتنا کھول دو کہ فضول خرچی کرنے لگو، فضول کے اندر اپنے مال کو ضائع کرنے لگو. پھر نتیجہ یہ نکلے کہ پیسے ختم ہو جائیں، ملامت زدہ ہو کے تھک ہار کے بیٹھ جاؤ. نہیں، بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو. نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی کرو. یہ مفہوم ہے اس کا، آیت کا، کہ نہ کنجوسی کرو، نہ بخیل بن جاؤ اور نہ اسراف کرنے والا، فضول خرچ کرنے والا بن جاؤ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی روزی کی فراوانی کر دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہے وہ اچھی روزی سے نوازتا ہے. ویقدر، اور جسے چاہے اس کی روزی تنگ بھی کر دیتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور بندہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے اور حرام کی طرف نہیں جاتا. حلال کو اختیار کرتا ہے، پھر جو بھی ملتا ہے اس کے اوپر وہ قناعت کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ طمع اور حرص اور لالچ نہیں کرتا، حرام طریقے سے مال کو حاصل نہیں کرتا. تو آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. بے شک وہ اپنے رب کی، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے. وہ خوب دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے کہ تم کیسے اعمال کر رہے ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم روزی دینے والے ہیں. تم روزی کی وجہ سے انہیں قتل نہ کرنا. ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، بے شک ان کا قتل کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. بہت کبیرہ گناہ ہے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، لہٰذا تمہیں اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور دیکھو زنا کے قریب بھی مت جانا. دیکھیں یہاں بھی اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. ان راستوں پہ بھی نہ چلنا جن راستوں پہ چل کے تم زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو. اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھوں کی، اپنے پاؤں کی، اوضاع جوارح کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا. فحاشی کے کام، بے حیائی کے کام، برائی کے کام، ان کے نزدیک بھی نہیں جانا. تو اور تم زنا کے قریب، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. یقیناً یہ زنا بے حیائی اور برا، بہت برا راستہ، بہت برا طریقہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا لینا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو ہرگز قتل نہ کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے. اور حق میں نے بتایا کہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اسے قتل کرے. شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کرے. اور کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. لیکن یہ حاکم کی، ریاست کی ذمہ داری ہے، عام آدمی جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، کہ جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو چنانچہ وہ قتل قصاص میں، یعنی قصاص لینا جو اس کا جو نا ایک مطالبہ ہے، اس کے اندر زیادتی نہ کرے، بلکہ بے شک اس کی مدد کی جائے گی. لہٰذا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی نہ کرے، جتنے قصاص جس طرح بنتی ہے اسی کے مطابق کرے، اس کے اندر جو ہے وہ زیادتی نہ کرے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو، حتیٰ کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے. یعنی اگر یہ یتیم ہے اور اس کے ماں باپ اس کے لیے کچھ سرمایہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں تو اس کے پیسے کو، اس کے سرمایہ کو اپنے کاروبار میں لگاؤ، اس کو استعمال کرو، اور اسے جو منافع حاصل ہو اس میں اس کا حصہ یتیم کا ادا کر دو. خود بھی حصہ رکھ سکتے ہو، یتیم کو بھی جو ہے وہ حصہ دو، اور اس کے اصل سرمایہ کی بھی حفاظت کرو. اسے کھا نہیں جانا یہاں تک کہ یتیم جوان ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اسے جو ہے نا وہ تمیز آ جائے، اپنے پیسوں کی حفاظت کر سکے، تو پھر اس کے سرمایہ کو اس کے حوالے کر سکتے ہو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، ان وعدوں کی نسبت تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا. تو یہاں کون سے وعدے مراد ہیں؟ یہاں دو مراد ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا گیا ہے، الست بربکم، اللہ کی توحید کا وعدہ، اس کی بھی حفاظت کرو، اس کی بھی پاسداری کرو، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرے وعدے سے مراد یہ کہ انسان آپس کے معاملات میں، تعلقات میں جو ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کرتے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. آج ہم بس وعدہ کر دیں، ہاں ٹھیک ہے کل میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ میرا انتظار کریں، یا فلاں کام ہے اس طریقے سے، لیکن ہم اس کو پھر پورا
نہیں کرتے، وعدے کی حفاظت نہیں کرتے، پاسداری نہیں کرتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب تم سودا بیچتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو جب ماپ کر دو تو پورا ماپ کرو، یعنی تمہارا جب کوئی سامان بیچ رہے ہو تو وہ جو تمہارا ترازو ہے وہ ناپ وہ صحیح ہونا چاہیے، کم نہیں تولو، تول کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی نہیں مارو، اور بلکہ پورے کا پورا تول کے دو، اور سیدھی ترازو سے تولو، یعنی اس کے اندر بھی کوئی ہیرا پھیری نہ کرو، اچھے طریقے سے ترازو تمہارا صحیح ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے۔ تو یہ بہترین انجام کے لحاظ سے سب سے احسن عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ناپ کو پورا کیا کرو، اور خرید و فروخت تجارت کے اندر اور بھی طریقوں سے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، دھوکہ دہی نہ کرو، کرپشن نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ، جس بات کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، جو بات تمہارے مطلب کی نہیں ہے، جو بات تمہارے کسی فائدے کی نہیں ہے، تو بلا وجہ اس کے اندر جو ہے وہ جستجو نہ کرو، اس کے اندر تجسس نہ کرو۔ جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں مت بولو، جس چیز کا تم جانتے نہیں ہو تو تم اس کے پیچھے نہ لگو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اور یاد رکھنا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا، ان میں سے ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اپنی سماعت کی، اپنی بصارت کی، اپنے دل کی اچھی طرح حفاظت کرو۔ مفہوم یہ ہے کہ صرف انہی کاموں کے اوپر اپنی توجہ رکھو جو تمہارے فائدے کے کام ہیں، جو تمہارے اپنے مطلب کے کام ہیں، عبادت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اور دنیا کے حوالے سے بھی جو تمہارے اپنے کرنے والے کام ہیں جس کے اندر تمہارا کوئی فائدہ ہو، تو وہ کام کے اوپر بھی توجہ رکھو۔ بلا وجہ جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو تو باتیں نہ کرو، لمبی لمبی بحثیں اور جو ہے نا باتیں نہ کرو، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، علم ہوتا نہیں ہے، بغیر علم کے جو ہے مسلسل بولے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب تک علم نہ ہو تو ہر بات میں تمہارا بولنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے نصیحت فرمائی ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم ہی نہ ہو، جس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے پیچھے نہ لگو۔ تو یاد رکھنا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، ان سے ہر ایک سے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا تم ان چیزوں کی حفاظت کرو۔ اور اس آیت کو ہم آسانی سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ لا یعنی کے اندر مبتلا نہ ہو، لا یعنی سے بچو۔ لا یعنی کہتے ہیں فضول کو، جس کا کوئی فائدہ نہ دین میں ہو نہ دنیا میں ہو۔ لیکن انسان کوئی کام کرتا ہے، یا تو دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، یا اگر کوئی دنیا کا کام کرتا ہے تو دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر فضول وقت ضائع کرے، کوئی ایسا کام کرے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو وہ لا یعنی ہے، بیکار ہے، فضول ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جو آپ اپنے کام ہیں ان کاموں کے اندر جو ہے مصروف رکھو جو انسان کو فائدہ دیتے ہیں، بلا وجہ کے، بغیر کسی سبب کے لا یعنی فضولیات کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، اور جس چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر جو نا بات پتہ نہ ہونے کے تم بولا نہ کرو۔ جب بھی بات کرو تو دلیل کے ساتھ اچھی طرح بات کیا کرو، علم کی روشنی میں۔ تو یہ یاد رکھنا کہ تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے کان، آنکھ اور دل سے، لہٰذا ان کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی فکر کرتے رہنا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلنا، زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلنا۔ یاد رکھنا کہ تم جو ہے وہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، لہٰذا تم زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا تم کس بات کا غرور کرو گے، کس بات کا تم تکبر کرو گے؟ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ عاجزی اختیار کرے، تواضع، اپنی چال کے اندر میانہ روی، اعتدال اختیار کرے، اور تکبر کی چال نہ چلے، اتراتے ہوئے نہ چلے، اتراتے ہوئے نہ چلے، بلکہ عاجزی انکساری کے راستے کو اختیار کرے، تواضع کو اختیار کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، تو یہ جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو نا یہاں ذکر کی ہیں، یہ سب وہ کام ہیں کہ ان کی برائی سے آپ کے رب نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہیں۔ یہ جو 15 باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں یہ بری باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، لہٰذا ان کو اختیار نہ کرنا، ان سے بچ جانا، ان سے بچ جانا۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ،
اور یہ وہ باتیں حکمت والی، عقل و دانش والی، یہ علم کے موتی ہیں، یہ عقل والی باتیں ہیں، علم و حکمت والی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرانا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا درس کی ابتدا میں کہ یہ 15 احکامات ہیں، یہ احکامات شروع بھی اللہ کی توحید سے ہوتے ہیں، ختم بھی اللہ کی توحید کے اوپر ہوتے ہیں، اور بیچ میں یہ احکامات ہیں۔ سب سے پہلی بات توحید کی نصیحت، آخری بات توحید کی نصیحت۔ تو ارشاد فرمایا شروع میں بھی اور آخر میں بھی کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ ہو کے، دھتکارے ہوئے۔ آخری آیت ہے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا، یعنی تمہیں بیٹے عطا کیے، اور اس نے اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا ڈالی؟ بلا شبہ تم یہ بہت بڑی نازیبہ خطرناک بات کہتے ہو، یہ تمہیں اس سے ڈر جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے معافی مانگنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا چاہیے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ بعد نے ان کا رد فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اور بھی مقامات موجود ہیں، تو اس مقام پہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس طریقے سے تقسیم کرتے ہو کہ اپنے رب کے لیے جو ہے وہ بیٹیاں بنا لیتے ہو فرشتوں کو، حالانکہ تم خود جو اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہو۔ تو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ تو بہت بڑا شرک ہے کہ جو ہے نا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑی باری جو ہے نا یہ بات ہے، تو تم اس سے جو ہے نا باز آ جاؤ اور اس سے جو ہے نا رک جاؤ۔ تو یہ سورہ اسراء کی جو ہے نا یہ آیات تھی، سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہتے ہیں، آیت نمبر 22 سے لے کے 40 تک۔ ان کے اندر 15 احکامات بیان ہوئے، 10 تو وہی ہیں جو سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 تک کے اندر موجود ہیں، مزید 5 احکامات ایڈیشنل ہیں، اضافی ہیں، تو ٹوٹل یہ 15 نصیحتیں ہیں، یہ 15 احکامات ہیں، ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ گفتگو کو انشاءاللہ میں سمیٹتا ہوں، اس کا صرف ایک ذکر کر دیتا ہوں کہ 15 احکامات کیا کیا ہیں، پھر انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ابتدا اور انتہا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ ان 15 احکامات میں سب سے پہلے توحید کا حکم ملا، شرک سے بچنے کا حکم ملا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو۔ دوسری، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، انہیں تنگ نہ کرو۔ والدین کے ساتھ خدمت کرو، ان کی اچھا سلوک کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ تیسرا، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ بھی نیکی والا معاملہ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ مسکین کی مدد کرو، مسکین کے جو ہے نا ضرورتوں کو پورا کرو، اس کے کام آؤ، مسکین کی مدد کرو۔ ایسا مسافر جو سفر میں نکلا ہے اس کا توشہ ختم ہو جاتا ہے، مسافر کی مدد کرو، مسافر کی جو ہے نا مدد کرو، اسے توشہ فراہم کرو، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور اپنے خرچ کے اندر تبذیر نہ کرو، تبذیر نہ کرو، یہ حرام میں خرچ نہ کرو، فضول خرچی بھی نہ کرو، حرام راستے پہ بھی خرچ نہ کرو، اور اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی کنجوسی بخیلی اختیار کر لو کہ جائز ضرورتوں کے اوپر بھی جو نا وہ تم خرچ نہ کرو، اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں کو بھی پورا نہ کرو، اور نہ اپنا اتنا ہاتھ کھول دو کہ سب کچھ ختم کر کے پھر تھک ہار کے ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ، ایسا بھی نہ کرو، بلکہ اعتدال کا راستہ، میانہ روی کا راستہ اختیار کرو۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور زنا کے، فحاشی کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہ کام نہ کرو بلکہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا، بے حیائی، فحاشی، گناہ، یہ ان منکرات کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور کسی بھی نفس کو جو ہے بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے، بغیر حق کے قتل نہ کرو، اور یتیم کا مال نہ کھاؤ، بلکہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب یتیم اپنی جو ہے نا بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، اسے سمجھ حاصل ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اور جو عہد و پیمان کیے ہوئے آپس میں بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے توحید کا وعدہ، تو اپنے وعدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے جو توحید کا وعدہ کیا اس کی بھی حفاظت کرو، آپس کے عہد و پیمانے معاملات ہیں، آپس میں بھی جو وعدے کرتے ہو تو ان کو پورا کیا کرو۔ ناپ تول کو پورا کرو، ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہ کرو، سودا دو تو پورا جو ہے وہ دیا کرو، اور کسی بھی اور طریقے سے بھی ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو کھا نہ جاؤ، نہ حرام سے، نہ رشوت سے، کرپشن سے، بلکہ تجارت کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر
جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو، اور جو چیزیں جس کا تمہیں پتہ نہ ہو ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، اس کے بارے میں بلا وجہ گفتگو نہ کرو، ان کے پیچھے نہ لگو، جب تک تمہیں علم ہی نہیں ہے تو تمہاری بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا کہ یہ تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کان سے، تمہارے دل سے پوچھا جائے گا، یہ بھی جواب دہ ہیں، لہٰذا ان کی بھی حفاظت کرو اور لا یعنی سے ان کو بھی بچا لو۔ اور پھر زمین میں اکڑ کے نہ چلو، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، اتراؤ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سورہ انعام اور سورہ اسراء سے کچھ نصیحتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نصیحتوں کو سننے والا، سمجھنے والا، قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنے والا اور تدبر تذکر کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو جو نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔